السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے حضرات سوال یہ کرتے ہیں کہ شب قدر کون کون سی راتوں میں ہوتی ہے اور ان میں کون کون سی عبادت کرنی چاہیے اور کس طریقے سے رات گزارنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے اندر بتانے آیا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے اور اپنی عبادت میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے، یعنی کہ آخر عشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ اور سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ شب قدر یہ بڑی مبارک رات ہیں، یہ طاق راتوں میں آتی ہے، یعنی کہ آخر عشرے کے اندر اس کو تلاش کرنا ہے ہمیں۔ اور وہ راتیں کون کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29۔ بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں رات ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ یہ شب قدر کون سی ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہمیں تو صرف ان 5 راتوں کے اندر یہ شب قدر تلاش کرنی ہے۔ تلاش کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جاگ کر ذکر اللہ کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تلاوت قرآن کریم کی کرنی ہے اور نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ تو جتنی بھی عبادت سہولت کے ساتھ ہو سکے تو کرو۔ اور یہ 5 راتیں اتنی مبارک راتیں ہیں کہ 1000 راتوں سے افضل رات ہے شب قدر۔ تو ہمیں جاگنا ہے اور عبادت کرنی ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب بہت سارے حضرات سوال یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا پڑھنا چاہیے، کیا کیا اعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اس رات کی کوئی بھی خاص فضیلت نہیں ہے، فضیلت تو بہت ہے لیکن عمل کوئی نہیں ہے کہ اس میں اندر یہ عمل کرنے سے یہ ملے گا، یہ عمل کرنے سے یہ ملے گا، یہ ایسا نہیں ہے۔ تو ہمارا جی چاہے تلاوت کریں، لیکن زیادہ سے زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ ہم تلاوت کے اندر زیادہ وقت لگائیں، اس کے بعد نوافل کا اہتمام کریں اور تسبیحات کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، تیسرے کلمے کا کریں اہتمام، استغفار کا اہتمام کریں۔ اور ہمارے خواتین کے اندر ایک بہت بڑی غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ 10-15 خواتین جمع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ شب قدر گزارتی ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ جو عبادت کرنے کا طریقہ، جو اللہ کو منانے کا طریقہ جو تنہائیوں میں آپ کو ملے گا وہ سب کے سامنے نہیں ملے گا۔ یعنی کہ جو تنہائی میں ہم عبادت کر لیں گے وہ ہم 15-20 خواتین کے درمیان نہیں کر سکتے۔ تو میں تمام تر اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ شب قدر آپ ضرور گزاریں، لیکن تنہا ہو کر عبادت کریں، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جب 10-15 خواتین جمع ہو جاتی ہیں پھر وہ عبادت نہیں رہتی، پھر اس کے اندر گپ شپ بھی ہوتی ہے، غیبتیں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، تو ہمیں ان حرکتوں سے باز آنا چاہیے۔ اور اگر ہمیں عبادت کرنی ہے، اگر آپ کو امید ہے کہ پوری رات جاگ کر عبادت کر سکتی ہوں تو آپ کریے، لیکن اگر آپ کے اندر اکیلے پن میں اگر ہمت نہیں ہے تو پھر آپ تراویح کے فوراً بعد سو جائیں اور رات کو 2 یا 2:30 بجے اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں۔ تو اسی طریقے سے کوئی عمل اس کا خاص نہیں ہے، اور طریقہ میں نے بتا دیا کہ تنہا عبادت کرنی ہے،
اور دعا کرنی ہے کثرت کے ساتھ، اور صلاۃ التسبیح کی بھی جماعتیں ہونے لگی، عام جگہ دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ بہت سارے حضرات سوال بھی کرتے ہیں کہ جو صلاۃ التسبیح کے اندر تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، کیا یہ پورا ہی پڑھ سکتے ہیں یا آدھا ہی پڑھنا چاہیے؟ تو دیکھیے آپ دونوں طریقے اختیار کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ آدھا پڑھ لیں تب بھی صحیح ہے، اور اگر آپ پورا پڑھ لیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن طریقہ کیا ہے، نیت کیا ہے؟ اصل جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ نیت باندھو گے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ الحمد شریف پڑھو گے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھو گے، تو 15 مرتبہ پھر آپ کھڑے ہو کر تیسرا کلمہ پڑھو گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں اور پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم تک یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جانے کے بعد 10 سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 3 مرتبہ یا 5 جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہو، پھر 10 مرتبہ آپ یہ کلمات یہاں پر پڑھو گے۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہو جاؤ گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہاں پر، پھر آپ سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 10 مرتبہ۔ پھر جب آپ جلسے میں بیٹھیں گے، یعنی کہ ایک سجدہ کر کے دوسرے بیٹھیں گے، پھر آپ 10 مرتبہ یہ تسبیح، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ بیٹھ کر 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بغیر اللہ اکبر کے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک رکعت میں کل 75 تسبیحیں ہونی چاہیے۔ تو بڑا آسان طریقہ ہے، اور شب قدر گزاریں اور اس میں دعا کریں، دعا میں بھی یاد رکھیں آپ، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ ہم سب کو تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دکھلاوے والی عبادت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دعا کرنی ہے اور تسبیحات پڑھنی ہے، تلاوت قرآن کریم، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اور عبادت تنہا تنہا کرنی ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے کے اندر صدقۃ الخیرات کثرت سے کیا کریں، اور آخری عشرے میں بھی زیادہ تر کیا کریں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ تمام تر باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، جب تک کہ آپ نے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔